کیا سن 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو نہ ماننے اور 6 جنوری 2021 کو امریکی کانگریس پر مظاہرین کے حملے میں مبینہ کردار ادا کرنے کے الزام میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے کر صدارتی دوڑ سے باہر کیا جا سکتا ہے؟ Trump incited a violent mob to attack our Capitol. 2 امریکی ریاستیں عدالتی مقدمات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی کے لیے نااہل قرار دے چکی ہیں، جبکہ 11 مزید ریاستوں میں اس حوالے سے مقدمات چل رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دیے جانے والے فیصلے امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کی سیکشن 3 کو بنیاد بنا کر کیے گئے ہیں۔ اس شق کو بغاوت کی شق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے 1868 میں خانہ جنگی کے دور کے بعد امریکی آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ ہم خانہ جنگی کے بعد کے دور کی بات کر رہے ہیں جب امریکہ کے اندر مخصوص لوگوں کی وفاداریوں کے بارے میں سوالات تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو کنفیڈریسی کی طرف سے لڑ رہے تھے، جو یونین سے الگ ہو گئے تھے اور جس کی وجہ سے قوم کو 4 سال طویل خونی خانہ جنگی بھگتنا پڑی۔ آج ہم یونین سے الگ ہونے والی ریاستوں یا شہریوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں جو کسی انداز میں امریکہ کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سابق صدر ٹرمپ کے خلاف الزامات کے معاملے میں دلیل یہ ہے کہ انہوں نے 6 جنوری 2021 کو ہماری حکومت میں اقتدار کی جائز منتقلی میں خلل ڈالنے یا اسے روکنے کے مقصد سے ایک ہجوم کو امریکی کیپٹل پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ بغاوت کے الزام میں کسی امریکی اہلکار کو کسی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دینے والی امریکی آئین کی یہ شق کیا صدر پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ سابق صدر ٹرمپ اور ان کی قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ نہیں۔ اسی دلیل کو لے کر ریاست کولوراڈو کے فیصلے کے خلاف ریپبلکن پارٹی نے امریکی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ آئینی ماہرین اس ترمیم کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ I think it is obvious. میرے خیال سے یہ واضح ہے کہ صدر امریکی حکومت کا اہلکار ہوتا ہے۔ کانگریس کا ہر رکن جس کے لیے آفیسر آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس کی اصطلاح استعمال ہوئی اس میں صدر بھی شامل ہے۔ Said the president was included. سیاسی جماعتیں امریکہ کے آئینی نظام کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمارے آئین میں سیاسی جماعتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ بنیادی طور پر نجی ادارے ہیں۔ وہ جسے چاہیں نامزد کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کے نامزد امیدوار کے انتخاب کے طریقہ کار کے لیے جو چاہیں اصول بنا سکتے ہیں، اور اگر وہ صدر کا انتخاب لڑنے کے لیے کسی سزا یافتہ مجرم کو پارٹی امیدوار نامزد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹرمپ کے حق یا مخالفت دونوں میں آنے کی صورت میں ان فیصلوں کے 2024 کے انتخابات پر بڑے قانونی اور سیاسی اثرات ہونے کی توقع ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔